نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج الحمدللہ 19ویں پارے کے تفسیری نکات آپ کے سامنے بیان کی جائیں گے۔ 19ویں پارے میں سورہ فرقان کی بقیہ آیات، سورہ شعراء مکمل اور سورہ نمل کی پہلی 59 آیات، ان کی تلاوت پر یہ سپارہ جو ہے وہ مشتمل ہے۔ 19ویں پارے کے پہلے رکوع کے اندر اہل جنت کے مقام کو بیان کیا گیا۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، بہت اچھے ٹھکانے کے اندر ہوں گے۔ اور پھر بری صحبت، اس کا نتیجہ جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ کہیں گے کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو انسان کی صحبت کا، اس کی کمپینین شپ کا، اس کے اعمال پر بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ دوست جو ہے اچھے مل جائیں تو آدمی اچھی سوسائٹی اس کی بن جاتی ہے، اور برے دوست بن جائیں تو انسان برائی کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے، اپنے بچوں پر نظر رکھی جائے کہ وہ ان کی سوسائٹی بری نہ ہو، اس لیے کہ بعض دفعہ بہت اچھا انسان بھی بری سوسائٹی کا شکار ہو کر برائی کی طرف چل پڑتا ہے، اور بعض دفعہ جو ہے اچھی سوسائٹی، اچھی مجلس انسان کو جو ہے اس کی اصلاح جو ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایک آسان مثال سے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اچھی دوست کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آپ عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھے، اور اگر کچھ نہ ملے تو کم از کم خوشبو آپ کو مفت کے اندر مل جائے گی۔ اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے آگ دکھانے والا، کوئلے جلانے والا، کہ اگر آپ وہاں پہ بیٹھیں گے تو اور کچھ بھی اگر آپ کو نہ ہو تو کم از کم وہاں کا دھواں، وہاں کی کالک ضرور آپ کو اور آپ کے کپڑوں کو جو ہے وہ متاثر کرے گی۔ تو ہمیں اچھے دوست جو ہے وہ اختیار کرنے چاہیے، جن کا کردار، جن کی عادات جو ہے وہ اچھی ہوں۔ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اگر دوست وہ ڈرگ کی طرف چلے گئے تو اسی کی بنیاد پہ آدمی اسی سموکنگ اور یہ چیزیں جو ہے اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ اپنی صحبت کو اچھا رکھا جائے۔ اپنے بچوں پر اس لحاظ سے والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کے بچے کن لوگوں سے جو ہے وہ مل رہے ہیں، تو اس پر ان کی اصلاح جو ہے وہ کی جائے، اس لیے کہ اس سلسلے میں جو بیسٹ پرسن ہے وہ والدین ہی ہے۔ وہاں پہ استاد، امام، اور اسی طرح اسکول میں استاد وہ کچھ نہیں کر سکتا اگر گھر کے لوگ جو ہے اپنے بچوں پر جو ہے وہ نظر نہ رکھیں، اور تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ کہیں وہ کسی گینگ کا حصہ تو نہیں بن رہے، اور کسی جرائم پیشہ چیز کا حصہ تو نہیں بن رہے، اور یہ احتیاط اور ضروری ہے۔ اور اس کے لیے بہترین جو لوگ نظر رکھ سکتے ہیں وہ والدین ہیں کہ بچوں کو شام کے بعد، رات کے وقت باہر بغیر ضرورت کے نہ نکلنے دیا جائے، اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہے بچوں کی عادات اور ان چیزوں پر اثرات جو ہے وہ ڈالتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اس قرآن کو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ انہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ جو ہے وہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اس کی قدر کرنا، اس کے اندر جو چیزیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کو اپنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم قرآن کی قدر نہیں کریں گے تو قرآن جو ہے پھر وہ حدیث کے اندر آتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو عروج عطا کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو زوال اور پستی جو ہے وہ یہ قرآن دے سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر قرآن کو پس پش ڈالا جائے گا، اس کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو انسان دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل اور رسوا ہوگا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اگلے رکوع سے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اور باقی جو ہے ان کی قوموں کا جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ تو یہ قرآن کے اندر ہمیں اکثر یہ چیزیں ملتی ہیں، ان قصوں کو ایک جگہ نہیں رکھا گیا سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے، اس لیے کہ ان کے اندر اصل مقصد سٹوری ٹیلنگ نہیں ہے، قصہ گوئی نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بھی جب قرآن، اس لیے کہ قرآن گریجولی ریویل ہوا
اور حصوں کے اندر ریویل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، تو جہاں جب بھی ضرورت پڑی اور لوگوں کی عادات کے مطابق ان کو رہنمائی کی ضرورت تھی، نصیحت کی ضرورت تھی، تو اس کے مطابق پچھلی قوموں کے جو ہے وہ ان کی تاریخ میں سے، ان کے واقعات میں سے جو ہے قرآن کے اندر جو ہے یہ رہنمائی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں مختلف جو ہے وہ بکھرا ہوا یہ قصے سارے بکھرے ہوئے جو ہے وہ ملتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ فرمایا گیا کہ وہ شخص ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی عبادت کرے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کو تو مان رہا ہے لیکن پریکٹیکلی اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے کہ جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ چیز بھی انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، کہ عقل مند ہے وہ شخص کہ جو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتا رہتا ہے، اپنا احتساب کرتا رہتا ہے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے اعمال کرتا رہتا ہے۔ والعاجز، اور وہ شخص بڑا بے وقوف ہے، من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، کہ جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ پر امیدیں باندھ کر کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرنے والے ہیں، لیکن اس بنیاد پر جان بوجھ کر گناہ کرتے رہنا کہ کوئی بات نہیں اللہ معاف کر دیں گے، یہ اللہ کی صفت رحمت کے ساتھ مذاق ہے، یہ اللہ کی صفت رحمت کے ساتھ جو ہے وہ جوک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا، اے اللہ تو دنیا کو میرا سب سے بڑا کنسرن نہ بنانا، ولا مبلغ علمنا، اور میرے علم کی انتہا جو ہے اس کو دنیا نہ بنانا کہ میں علم صرف اس لیے حاصل کروں کہ 4 پیسے زیادہ کما لوں، ولا غایت رغبتنا، اور اے اللہ دنیا کو میری خواہشات کی انتہا نہ بنانا کہ دنیا میں رہوں تو صرف یہی فکر کہ یہ چیز مل جائے، وہ مل جائے، یہ گاڑی مل جائے، وہ گھر مل جائے، تو اور اسی کے پیچھے پھر انسان ساری زندگی کی دوڑ کو لگا دے۔ فاستبقوا الخیرات، قرآن مجید کے اندر کہا گیا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اچھے اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، گناہ میں اور اللہ کی نافرمانی میں جو ہے وہ ریس نہ لگاؤ۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اچھے کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اگلے رکوع کے اندر 19ویں پارے کے 3رے رکوع کے اندر جو ہے اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے، یہ سائے کا پھیلنا، دن رات کا آنا، رات کو ہمارا سونا، اور یہ چیزیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری سنانے کے لیے، اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہیں اور اس کے اندر ڈر بھی ہوتا ہے، طوفان بھی آ سکتے ہیں، تباہی بھی آ سکتی ہے، وہی بارش رحمت بھی ہوتی ہے اور وہی بارش سیلاب کی صورت کے اندر زحمت بھی جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ تو اصل جو چیز ان چیزوں کا جو خالق ہے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس سے ہمیشہ عافیت جو ہے وہ مانگنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین چیز جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ اس کو پروٹیکشن ہے، عافیت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی کہ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی جو ہے وہ دعا کرو۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ذکر ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، وہ ان کو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ پرستش کے لائق ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا سب جو ہے وہ چاہے وہ بت ہوں، چاہے کوئی غیر حقیقی معبود ہوں، جو بھی ہوں، وہ انسان کو کچھ جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ ذات ہے، کسی وقت اس کو نیند نہیں آتی، کسی وقت اس کو اونگ نہیں آتی، نہ اس پر موت آتی ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اسی کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ کی جو ہے وہ ذکر کرنا، یہ ایک مومنانہ صفت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز جب تم صبح کرتے ہو تمہارے ہر جوڑ پر ایک صدقہ لازم ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، کیسے ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ دے سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ، تحمید صدقہ، ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تسبیح صدقہ، ہر سبحان اللہ کہنا وہ صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تحلیل صدقہ، ہر لا الہ الا اللہ کہنا یہ صدقہ ہے۔ تو یہ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ کھجوروں کے درخت لگا رہے تھے، بیبی ٹریز ان کو پلانٹ کر رہے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں ان درختوں کو لگا رہا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں کہ اگر تم ان کو پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں درخت لگا دے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات جو ہے وہ بتائے اللہ کی تسبیح کے لیے، سبحان اللہ الحمدللہ. تو یہ اس کے بعد جو ہے وہ سجدے والی آیت ہے، یہ قرآن کا 7واں جو ہے وہ سجدہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا گیا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، وہ بڑی بابرکت ذات ہے کہ جس نے آسمانوں کے اندر برج بنائے، ستارے بنائے. یہ سب آسمان کے اندر جو ستارے سیارے بنائے گئے یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان پر غور و فکر کر کے انسان اللہ کی وحدانیت تک جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے. اور یہ چیزیں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے، اس لیے کہ کتنے سسٹم چل رہے ہیں. یہ سسٹم کسی ایکسیڈنٹ اور حادثے کا نتیجہ نہیں ہے. یہ سسٹم جو ہے وہ جو ہے اللہ نے ان کو مربوط بنایا ہے، اور ان کو اس لیے بنایا ہے کہ یہ سارے کوآرڈینیٹڈ سسٹم ہے کہ ہر چیز اپنے اس مقصد کو پورا کر رہی ہے جس کے لیے اسے جو ہے وہ بنایا گیا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. اللہ تعالیٰ نے یہ دن رات کا آنا جانا، یہ سورج اور چاند کا نظام، یہ انسان کے لیے بنایا ہے کہ انسان غور و فکر کرے، اس کے نتیجے کے اندر اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا شکر جو ہے وہ ادا کرے. اس کے بعد اللہ کے حقیقی بندوں کی کچھ صفات کو بیان کیا گیا. عباد الرحمن جو اللہ کے بندے ہیں، ویسے تو سب بندے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ نے سب کو بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے حقیقی بندے وہ ہیں کہ جن کے اندر یہ کوالٹیز ہیں، کہ جو ان صفات کو اپناتے ہیں. الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین کے اندر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، نرم چال چلتے ہیں، اکڑ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے. تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے کھینچتا ہے میں اس سے ناراض جو ہے وہ ہو جاتا ہوں. تکبر شیطان کا طریقہ ہے، اور عاجزی اور ہمبلنس یہ ایک مومنانہ صفت ہے، اس کو اپنانا چاہیے. اس کے بعد فضول بحث مباحثہ اس سے اجتناب کیا جائے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اس کے بعد جو ہے رکوع اور سجود، رات کے وقت قیام اللیل، تہجد کا اہتمام، یہ پچھلی نیک لوگوں کی صفت تھی، سنت تھی، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. امت پر اگرچہ 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن آپ نے ایک چھٹی نماز باقاعدگی سے پڑھی، تہجد کی، لیکن امت کے لیے اس کو آپشنل قرار دیا، لیکن بہت ہی اجر والی جو ہے وہ نماز ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جہنم سے بچنے کی دعا، اے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا. اعتدال کی روش ہم کو اپنانی چاہیے. بخل اور جو ہے فضول خرچی دونوں سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما عال من اقتصد، وہ شخص کبھی کنگال نہیں ہوگا کہ جو خرچ کے اندر میانہ روی اختیار کرے گا. ما ندم من استشارہ، وہ شخص کبھی نادم نہیں ہوگا کہ جو مشورہ کرے گا. ما خاب من استخارہ، وہ شخص کبھی ناکام نہیں ہوگا کہ جو استخارہ کرے گا. اسی طرح جو ہے وہ شرک نہ کیا جائے، اور قتل ناحق، غارت گری، اس سے جو ہے یہ ایک حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے. زنا سے بچنا چاہیے، جھوٹی گواہی سے بچنا چاہیے، لغویات اور بیہودہ چیزوں سے جو ہے بچنا چاہیے. اسی طرح جو ہے وہ توبہ، اور پھر اپنا اور اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کی تلقین اور دعا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب جو ہے ہمیں، ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دے. تو یہ فرمایا کہ جو لوگ ان صفات کو اپنائیں گے اللہ کے ہاں ان کے لیے اجر ہے. اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. تو ان نعمتوں کے اندر وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ رکھیں گے، اور یہ ان صفات بڑی اعلیٰ صفات ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جو ہے وہ سورہ الشعراء ہے، جو ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور تمہارا رب جو ہے وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تمہارا رب جو ہے وہ زبردست بھی ہے اور رحم کرنے والی ذات بھی ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ تذکرہ انبیاء ہے، آیت نمبر 10 سے لے کے 189 تک. موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب، اصحاب الایکہ، اور اس کا ان کا بقیہ تذکرہ سورہ ہود اور سورہ اعراف، سورہ بقرہ اور سورہ طٰہٰ کے اندر بھی ملتا ہے. تو جو چیزیں
جو ہے وہ ضرورت تھیں، بوقت ضرورت جو ہدایات کی ضرورت تھی، اللہ رب العالمین نے ان کو مختلف انبیاء علیہ السلام کی پچھلی قوموں کے روش کے انداز کے اندر اور ان کی جو ہے قصوں میں سے جو ہمارے ریلیونٹ چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا. اور یہ قصہ گوئی کے لیے نہیں بلکہ وی ہیو ٹو لرن لیسن فرام دیئر اسٹوریز، ہمیں ان اسٹوریز سے جو ہے اپنا سبق جو ہے وہ سیکھنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی جامع دعا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، کہ جب مجھے بھوک ہوتی ہے تو وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جب مجھے پیاس لگتی ہے وہی مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. تو یہ اللہ پر جو ہے مکمل ایمان کی علامت ہے کہ صرف انسان زبانی کلام ایمان ہی نہ لائے بلکہ یہ سمجھے کہ جتنی بھی نعمتیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اور جتنی بھی ہماری ضروریات ہیں وہ پوری کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر سارے لوگ مجھ سے اپنی ضرورت کے مطابق مانگیں، سب لوگ انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہوں اور ہر آدمی اپنی خواہش کے مطابق مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو اس کی مرضی کے مطابق دے دوں، پھر بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبویا جائے اور اس میں سے دیکھو کہ کتنا پانی اس کے ساتھ لگتا ہے، اتنی بھی میرے خزانوں کے اندر کمی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں، ہمیں جو بھی چیز ہو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اس کے اندر اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی. ہو سکتا ہے وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز وقتی طور پر نہ دیں، اس کی متبادل دے دیں. ہو سکتا ہے آخرت کے اندر ہمیں وہ چیز جو ہے وہ مل جائے، اس کے بدلے میں کوئی اچھا ریوارڈ مل جائے اور بندہ اس وقت کہے گا کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی اور مجھے آج اپنی دعاؤں کا صلہ جو ہے وہ ملتا. یا پھر یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو چیز انسان مانگتا ہے اللہ اس کو وہ دے دیں، تو یہ دعا ضائع نہیں ہو جاتی. بندے مومن کی دعا ہمیشہ اللہ رب العالمین ضرور اس کو اس کا اجر جو ہے اس اجر سے جو ہے وہ نوازتے ہیں. اس کے بعد یہ باقی انبیاء علیہ السلام، حود علیہ السلام کا ذکر ہے، صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے. اور سورہ شعراء کے اندر آخری رکوع کے اندر قرآن کی صفات کو بیان کیا گیا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، یہ کوئی عام بک نہیں. دس از ناٹ این آرڈینری بک، دس از ناٹ اے کتاب، دس از الکتاب. یہ صرف کتاب ہی نہیں، یہ الکتاب ہے. الکتاب، الف لام عربی کے اندر جب کسی کے ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ بہت اسپیشل چیز بن جاتی ہے، بہت خاص چیز جو ہے وہ بن جاتی ہے. انگریزی کے اندر اس کو دی کہتے ہیں، THE، تو دی بک. تو یہ صرف بک ہی نہیں، یہ دی بک ہے، یہ خاص کتاب ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا. نزل بہ الروح الامین، اس کو بہت ہی دیانتدار امانت دار فرشتہ اس کو لے کر اترا. روح الامین جو ان کا ٹائٹل تھا جبریل علیہ السلام کا، جن کی ڈیوٹی تھی کہ اللہ کے پیغام کو جو ہے پیغمبروں تک پہنچاتے تھے. نزل بہ الروح الامین علی قلبک، تمہارے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ تم ڈرانے والوں میں سے بن جاؤ، لوگوں کو متنبہ کرو. بلسان عربی مبین، اور یہ عربی زبان کے اندر نازل ہوا. تو اللہ رب العالمین نے ظاہر قرآن عربی کے اندر نازل کیا ہے. اور پھر جو ہے اور پھر قرآن کے اندر یہ بھی ہے کہ جو بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ ان کی قوم میں سے بھیجا، بلسان قومی، اپنی قوم میں سے. تو اگر یہ عربی ہمیں نہیں آتی تو ہمیں قرآن کو پڑھنے کی فکر کرنی چاہیے. الحمدللہ آج قرآن کے تراجم دنیا کی ہر زبان کے اندر موجود ہیں، قرآن کی تفاسیر دنیا کے ہر زبان کے اندر موجود ہیں، اور کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ قرآن تو عربی میں ہے اینڈ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ عربک. اب ہر ترجمہ، ہر چیز صرف جو ہے ایک بٹن کے پریس پر جو ہے وہ ہر چیز ہمارے سامنے آ سکتی ہے. اور یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن تو سمجھنے کے لیے آسان ہے، قرآن تو ادھر موجود ہے. اب ہم اس کتاب ہدایت سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ہمارے اوپر ہے، لیکن ہمارے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ نہ کوئی لینگویج بیریئر ہے اور نہ کوئی اور رکاوٹ ہے. بدقسمتی سے ہمارے پاس سوشل میڈیا کے لیے تو گھنٹوں وقت ہے، دنیا کی بحث مباحثے اور گپوں کے لیے اور پالیٹکس پہ بات کے لیے تو ہمارے پاس وقت ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ وقت جو ہے وہ نہیں ہے. تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. قیامت والے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا. القرآن حجت لک او علیک، قیامت والے دن قرآن یا تو تمہارے حق کے اندر حجت ہوگا یا تمہارے خلاف جو ہے وہ حجت ہوگا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن کی گواہی کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات دی گئیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ان میں سے ایک ہدایت یہ تھی کہ اپنے جو آپ کے کلوز پیپل ہیں ان کو پہلے ڈراؤ. وہ انگریزی کے اندر کہتے ہیں چیریٹی بگنز فرام ہوم،
کہ خیرات کا آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے، پہلے خود، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ نے جو کچھ بھی امت کو بتایا اس پر خود پہلے عمل کر کے دکھایا۔ حالانکہ باقی مذاہب کے اندر ہمیں چیز نہیں ملتی، مذہب کا جو روحانی پیشوا ہے، بڑا ہے، بس وہ جب دنیا سے گیا لوگوں نے اس کا اسٹیچو بنا کے اس کو رکھ دیا اور لوگوں نے اس کی پرستش شروع کر دی۔ یہ واحد دین اسلام ہے کہ ہمیں ایک رول ماڈل دیا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ نے جس چیز کا حکم دیا خود بھی اس پر جو ہے وہ عمل کیا۔ نماز کا حکم دیا، ہمیں 5 نمازوں کہا، خود 6 نمازیں پڑھی۔ روزوں کا ہمیں صرف رمضان میں رکھنے کا حکم ہے، باقی نفلی روزے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں نفلی روزے جو ہے وہ رکھتے تھے۔ ہم سے زیادہ آپ نے روزے رکھے، ہم سے زیادہ قیام اللیل کیا، امت سے اوپر ذمہ داریاں نہیں ڈالیں لیکن خود اس سے زیادہ جو ہے وہ کر کے دکھایا۔ صدقہ اور خیرات تو آپ نے اتنا کیا ہے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ کسی کی ضرورت پورے کرنے کے لیے آپ نے عارضی طور پر دوسرے سے چیز مانگ کر جو ہے کسی کی ضرورت کو جو ہے وہ پورا کیا۔ تو یہ چیز کہ آپ نے ایک مثال چھوڑی ہے، تو ہمیں بھی، اور پھر آپ کو حکم ہوا کہ اپنے جو آپ کے قریب لوگ ہیں ان کو بھی ڈراؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے لانے کے بعد اپنے جو ہے رشتہ داروں کو نام لے کر بتایا، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں قیامت والے دن تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ اسی طرح اپنے سب کے نام لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ چیز ہے کہ ہمیں دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے، یہ سنت نبوی ہے۔ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اب ایک بندہ مجھے نہیں جانتا، اس کو میں جب دعوت دوں گا اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن ایک میرا دوست ہے، میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں کس کیٹیگری کا آدمی ہوں، تو وہ اس کے اوپر زیادہ بات کا جو ہے وہ اثر ہوگا اور زیادہ اس کے اندر بے تکلفی ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے، اپنی فیملی سے کرنا چاہیے، اپنے دوستوں سے کرنا چاہیے، اپنے کولیگ سے جو ہے وہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دعوت کو قبول ان کے کرنے کے زیادہ جو ہے وہ چانسز ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد شیطان، اس کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، کس طرح وہ جو ہے وہ داؤ استعمال کرتا ہے اور ترکیبیں استعمال کرتا ہے، وسوسے استعمال کرتا ہے کہ انسان کو سیدھے راستے سے جو ہے وہ ہٹائے۔ اور پھر شعراء کا ذکر ہے کہ شعراء عموماً ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ انہم یقولون ما لا یفعلون، اکثر وہ لوگ وہ کہتے ہیں جو خود عمل نہیں کرتے۔ شعراء بڑی بڑی چونکہ باتیں کرتے تھے، اور یہ ایک خاص قسم کا ایک مینٹلٹی ہے کہ باتیں بڑی بڑی کرنا اور پھر عملاً کچھ نہ کرنا، لیکن پھر اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو ایگزمپٹ کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، تو اللہ ماشاء اللہ سب ایسے نہیں ہیں، لیکن فرمایا گیا کہ یہ چیز انسان کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ جب بھی آپ لٹریچر پڑھو، ادب پڑھو، آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک آدمی باتیں تو بڑی بڑی کر گیا لیکن پریکٹیکل ورلڈ کے اندر وہ باتیں جو ہے وہ ان کا عملاً ہونا ہی جو ہے وہ ناممکن ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت النمل ہے، اس کے اندر پہلی آیت کے اندر قرآن کے 2 نام بیان کیے گئے، تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدن و بشریٰ للمؤمنین، تو یہ کتاب مبین ہے اور یہ ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ تو یہ قرآن کے 2 مزید نام یہاں پہ قرآن کے اندر اکثر ہمیں قرآن کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیں قرآن کے مختلف نام جو ہے وہ ملتے ہیں۔ یہاں ہدایت اور بشارت، یہ 2 قرآن کی خصوصیات ہیں کہ یہ قرآن ہدایت بھی دیتا ہے اور خوشخبری بھی دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بشروا ولا تنفروا، گیو گڈ نیوز اینڈ ڈو ناٹ گیو بیڈ نیوز، کہ جو ہے وہ اس لیے کہ خوشخبری سنانا، لوگوں کو دین سے مانوس کرنا یہ ضروری ہے، خواہ مخواہ مشکلات ان کو بتا کر کہ یہ تو اتنی چیز مشکل ہے اور اتنی مشکل ہے، وہ لوگ پہلے ہی جو لوگ دین پہ عمل نہیں کر رہے وہ مزید اس کو مشکل سمجھ کر جان ہار بیٹھتے ہیں۔ تو ہمیشہ حکمت کا پہلو جو ہے وہ ضرور رکھا جائے۔ دین کے اندر اللہ رب العالمین نے آسانیاں بھی رکھی، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ مشکلات جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے معاملے میں آپ کو کوئی آپشن دیا جاتا کہ یہ ایک عمل ہے، آسان عمل ہے، اور یہ عمل ہے اس سے مشکل عمل ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے جب بھی آپ کو چوائس دیا گیا، آپ نے امت کے لیے آسان عمل کو جو ہے وہ پسند فرمایا۔ تو یہ چیز معراج کے موقع پہ بھی 5 نمازیں کہی گئیں، لیکن پھر جو ہے وہ 5 اس لیے کہ تاکہ امت کو رعایت ہو، اب وہ پڑھیں گے 5 لیکن ثواب 50 کا جو ہے وہ ملے گا۔ تو یہ چیز کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا
کہ آپ جو لوگوں کے گردنوں پر غیر ضروری پابندیاں، غیر ضروری مذہبی پابندیاں انہوں نے لگائی ہوئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ریموو کرنے کے لیے آئے تھے، ان کو ہٹانے کے لیے آئے تھے۔ اور پھر اہل ایمان کی صفات کو یہاں پہ پھر مزید اعادہ کیا گیا، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، دونوں اللہ کے جو ہے وہ نبی تھے۔ اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت جو ہے وہ عطا کی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی تھی، اور یہ حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ باقی مخلوقات پر بھی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر فرمایا تھا، اس کی پہلی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی، اور اس کے بعد ایک تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے کی۔ اور اس موقع پہ انہوں نے 3 دعائیں کی تھیں۔ ایک دعا یہ کی تھی کہ اللہ مجھے جو ہے وہ ایسی سلطنت عطا فرما جو آج تک تو نے کسی کو جو ہے وہ نہیں عطا فرمائی۔ دوسری دعا یہ کی تھی کہ اے اللہ تو مجھے انصاف کی صلاحیت عطا فرما۔ اور تیسری دعا یہ کی تھی کہ اے اللہ جو بھی اس گھر میں مسجد اقصیٰ میں 2 رکعت نماز کے لیے آئے، اے اللہ تو اس کو گناہوں سے ایسے بخش دے جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو وہ 2 دعائیں تو پہلی ان کی پوری کر دی، حدیث کے اندر آتا ہے، اور تیسری دعا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی آمین کہتا ہوں۔ تو یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ ان کو جو ہے وہ تمام مخلوقات پر بھی حکومت تھی۔ اسی وجہ سے یہ چیونٹی کا ذکر ہے کہ جب سلیمان کا لشکر آ رہا تھا تو چیونٹی نے اپنے جو ہے وہ کمیونٹی کو بتایا کہ اپنی جو ہے وہ بلوں کے اندر چلی جاؤ، اس لیے کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اور سلیمان چونکہ ان کی زبان بھی سمجھتے تھے تو لہٰذا وہ یہ بات سن کر مسکرائے اور فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، تکبر نہیں کیا، غرور نہیں کیا کہ میں بہت بڑا حکمران ہوں، بلکہ عاجزی دکھائی۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ تو یہ ایک بندہ مومن کا یہی ایک رسپانس ہونا چاہیے کہ جب کوئی نعمت ملے تو تکبر اور گھمنڈ کے بجائے اس کو عاجزی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ملکہ سبا کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہمیں یہ جو چیزیں ملتی ہیں، چاہے یوسف علیہ السلام کا قصہ ہو، اس کے اندر زلیخا کا ذکر جب آیا، اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے قصے میں سبا کا ذکر ہے، ملکہ سبا کا ذکر ہے، تو اس کے اندر ہمیں جو چیز قرآن نے بتائی ہے اسی تک محدود رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ بدقسمتی سے جو ہے وہ مقررین نے، جہلا مقررین نے جو ہے خواہ مخواہ کی جو ہے وہ فیک سٹوریز اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر دی ہیں، اور انہوں نے ملک سلیمان اور ملکہ سبا کے قصوں کو بالکل ایک لو سٹوری بنا دیا، یا یوسف اور زلیخا کے قصے کو بھی ایک لو سٹوری بنا دیا۔ قرآن کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، خواہ مخواہ لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے۔ وہ ایک دلچسپ بات بھی ایک دفعہ کسی نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب کیا آپ کو پتہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے نکاح میں کون لوگ تھے؟ تو کتنے لوگ جو ہے وہ اس کے اندر شریک تھے؟ اس لیے کہ بہت ساری باتیں بنی ہوئی ہیں کہ ساری مخلوق شریک ہوئی، دوسری چیزیں بھی اس میں شامل تھیں اور اس طرح۔ تو وہ مولوی صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ دیکھو آئی واز ناٹ انوائٹیڈ، آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی پیپل پارٹیسپیٹڈ، کہ مجھے دعوت ہی نہیں ملی تھی، میں گیا ہی نہیں، مجھے کیا پتا کہ وہاں پہ جو ہے وہ کتنے لوگ جو ہے وہ شریک تھے۔ تو یہی چیز کہ جس کو قرآن نے ٹچ نہیں کیا، جس کی تفصیل قرآن نے نہیں بتائی، ہم کیوں خواہ مخواہ بنی اسرائیلی روایات کی بنیاد پر خواہ مخواہ قصہ گوئی شروع کر دیں اور اس کے اندر مزید نمک مرچ لگا کر اس کو بالکل ایک جو ہے وہ اس پورے قصے کو بجائے سبق حاصل کرنے کے اس کو دوسری طرف جو ہے وہ لے جائیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس چیز کا تعلق ہمارے عمل سے نہیں ہے، جس چیز کا تعلق جو ہے ہمارے اعمال سے نہیں ہے، جس کے ہم مکلف نہیں ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں خواہ مخواہ جو ہے وہ جھوٹی روایات کی بنیاد پر، فیک سٹوریز کی بنیاد پر اس کو بتانا دوسروں کو، یہ چیز جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آخری رکوع کے اندر سمود فرمایا کہ سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو جو ہے وہ بھیجا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے استغفار کی ان کو تلقین کی گئی، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر اللہ کا رحمت جو ہے وہ نازل ہو۔ تو استغفار اللہ کی رحمت اور برکت کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ دن کے اندر 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ
یہ سے بھی زیادہ استغفار کرتے تھے، اور یہ ہمیں ایک تلقین بیان کی گئی کہ استغفار اس کی بڑی برکات ہیں، چاہے انسان جو بھی ہو۔ اب ہمیں فرض نماز کے بعد استغفار کا حکم مسنون ہے، استغفر اللہ کہنا۔ اب بظاہر آدمی حیران ہوتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، نیک کام کیا، اور میں کہہ رہا ہوں استغفر اللہ، اللہ معاف فرما۔ اس کے اندر میسج یہ ہے کہ اگرچہ میں نے نماز پڑھی ہے لیکن پتہ نہیں وہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری نماز کے اندر جو کمی اور کوتاہی تھی، اللہ تو اپنے فضل سے اس کو معاف فرما اور اس نماز کو قبول فرما۔ تو استغفار اس کا ہمیں معمول بنانا چاہیے۔ دن کے جو اذکار ہیں، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، ان کا معمول بنانا چاہیے۔ ان کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ برکات جو ہے وہ ہوتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کا حکم بھی ہے اذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پھر قوم لوط کا ذکر ہے، ان کی قوم کی بد کرداریوں کا تذکرہ ہے، اور یہ بات ہمیں بتائی گئی کہ جتنے بھی واقعات گزر چکے ہیں، اور یہ چیز جو ہے ان کے اندر ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔